بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے معاشرہ میں قانون اپنا آپ اس وقت دکھلاتا ہے جب اسے پہیے لگائے جائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کے آیا ہوں جو قانون کا ڈبل چہرہ ہمیں دکھاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل کلور کوٹ کے چک نمبر 39 ایم ایل میں، جہاں پر ان خواتین میری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک ایسا ظلم ہوا جو بہت ہی دردناک ہے۔ ان چھوٹے معصوم بچوں کو ان کی ماؤں اور پھوپھی کی گود سے لے کر زمین پر پٹکا گیا، ان سے پیسے چھینے گئے، ان کے ایک مرد کو سر عام روڈ پر مارا گیا۔ مگر سب کچھ ہونے کے باوجود آج 7 روز ہونے کو آئے، کسی بھی قسم کی کارروائی ملزمان کے خلاف نہیں ہو رہی۔ تھانہ جنڈاوالا میں درخواست دی گئی، الٹا اب ان لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے پولیس نے ملزم پارٹی کے ساتھ ساز باز ہو کر ان سے ایک جھوٹی درخواست دلوا دی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ دوستو، اور ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ملزمان کی گاڑی کا سائیڈ کا شیشہ توڑ دیا ہے، اور اب پولیس جو ہماری محافظ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ میں آئی جی پنجاب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب راؤ صاحب، آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہماری پولیس ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دے گی، مگر جنڈاوالا پولیس آج یہ کیس میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ یہ بیبیاں اتنی مجبور ہوئیں کہ مجھے کلور کوٹ سے بلایا گیا اور یہ اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ جو کل شام سے پہلے مدعی تھے، آج انہیں ملزم بنا دیا گیا۔ تو پوچھتے ہیں انہی سے کہ کیا واقعہ ہوا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سر ناصر، محمد ناصر۔ یہ کون سا چک ہے؟ 39 چک ہے سر۔ 39 چک ہے۔ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر ہم لوگ مٹھا ٹوانا سے آ رہے تھے، میری بیوی اور میری بہن اور میری بچیاں۔ یہ ان میں ایک آپ کی بیوی ہے، جی، ایک آپ کی ہمشیر ہے۔ جی ہمشیرہ ہے، جی اور یہ چھوٹی میری بچیاں ہیں۔ جی ہم لوگ آ رہے تھے چک نمبر 38 ایم ایل کے پاس، ہم آئے تو 40 چک کے ایک کیری ڈبہ جس میں جو محمد آصف چلا رہا تھا اور اس کا بھانجا ایک وکاس اس کا نام ہے، وہ ساتھ تھا، اور تیسرا اس کا بھانجا، اس کا مجھے نام نہیں پتا۔ سر ان تینوں نے ہمارے آگے کیری ڈبہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے آپ کی چیز پہ تھے؟ جی رکشے پہ تھے، جی رکشے ہم پہ اپنا رکشے پہ تھے۔ جی انہوں نے ہمارے آگے کیری ڈبہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے للکارنا شروع کر دیا، کہتا ہے کہ نیچے اترو، تم بہت بدماش بنتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم نے سائڈ نہیں دی، اور میں نے کہا ہم نے سائڈ پہ رکشہ کھڑا کیا ہوا تھا، کافی لوگ وہاں بعد میں جمع ہوئے، لیکن پہلے انہوں نے جو ہے نا مجھے آتے ہی 3 بندے تھے، انہوں نے آتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار لیا۔ جیسے ہی میری بیوی اور میری بہن نے یہ لڑائی دیکھی تو انہوں نے فوراً مجھے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سر انہوں نے جو ہے نا میری بیوی کو بہت زیادہ دھکے دیے اور میری بیوی کو مارا، اور میری چھوٹی بچیوں کو انہوں نے پھینک دیا، اور میری بچیوں کو پھینک دیا سر، اور مجھے بہت زیادہ مارا۔ میرے کپڑے سارے پھاڑے ہیں سر، ابھی بھی میرے جو کپڑے ہیں وہ گاری ہیں، ادھر ہی پڑے ہیں سر۔ اور ہم نے درخواست دی سر، ہماری کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور میری بہن اور میری بیوی کو سر انہوں نے بہت دھکے دیے اور گندی گلوچ گالیاں دی اور پرس چھین کے سر اس میں سے 5000 روپیہ بھی چلو وہ تو نکال میں لیا۔ ان سے پوچھتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ تھانہ میں گئے؟ جی تھانہ میں اسی وقت گئے، اسی وقت، اسی حالت جی میں؟ اسی حالت میں، بالکل جیسے کپڑے ہمارے۔ آپ کی بیوی اور آپ کی جی ہمشیر آپ کے ہمشیرہ ساتھ؟ بھی ساتھ تھی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی سر۔ پھر پولیس نے کیا کہا؟ پولیس نے کہا کہ ہم صبح کارروائی کریں گے، ان کو پوچھیں گے۔ سر صبح جب کارروائی کی تو انہوں نے ان کا کیری ڈبہ تو پکڑا، جی لیکن اچھا، وہ کیری ڈبہ جس میں وہ آئے تھے جی وہ پکڑ لیا وہ انہوں نے؟ پکڑ لیا، ہم نے پکڑوایا کہہ کے بھی یہ کیری ڈبہ ہے، جی لیکن سر راتوں رات انہوں نے کیری ڈبہ چھوڑ دیا، اور محمد آصف کو بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے آج 6-7 دن ہو گئے سر ان کے پاس جاتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارا انصاف کریں، تو وہ سر ہمیں دھمکا کے کہتے ہیں کہ ان سے صفائی لے لو اور ان سے صلح کر لو تو بہتر ہوگا۔ جی سر۔ چلو ٹھیک ہوگا۔ بی بی آپ کا کیا نام ہے؟ تانیہ۔
آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ नासिर ناصر کی آپ کیا لگتی ہیں؟ بیوی بیوی ہو؟ یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ اس وقت میری ویڈیو لائیو ہے, پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے, بلکہ پاکستانی دنیا میں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. نہیں جی اس میں سچ بولنا ہے, اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور جھوٹ ہار جاتا ہے. آپ بتائیں کیا واقعہ ہوا ہے؟ جی ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ. تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں. ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੰਡਾਲੋ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਗਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ. ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਛਡਾਉਣ ਗਈਆਂ. یہ آپ کی نند؟ ਹਾਂਜੀ یا جی ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਆਸਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ. ਨਾਲੇ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ. یہ والی ਹਾਂਜੀ اسے پھینک دیا انہوں نے؟ ਹਾਂਜੀ ਫੈਂਕ ਦਿਆ. ਪਰਸ ਵੀ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ. ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ. ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ. یہ بی بی آپ دیکھ لو, تانیہ نام ہے نا آپ کا, ਹਾਂਜੀ آپ یہ سچ کہہ رہی ہیں ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕul کہ انہوں نے پیسے بھی نکالے ہیں, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ آپ کے دوپٹے بھی اتارے؟ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ بے پردہ ہو گئی. ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਏ. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. نہیں آپ کے بچوں کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ریتا تھا. ਹਾਂਜੀ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਸ ਵੀ. اچھا ان کے پاس اسلحہ بھی تھا. ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ. بی بی آپ کا کیا نام ہے؟ 17 شہزادی. یہ آپ کی بھابھی جو کچھ کہہ رہی ہیں یا بھائی کہہ رہے ہیں, یہ واقعی سچ ہے؟ جی سچ ہے. کیسے سچ ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کوئی ایک آدمی روڈ پہ کھڑا ہو کے ایسے اتنی بڑی بدماشی کر جائے, کیسے ممکن ہے یہ؟ یہ ایک آدمی نہیں تھا, 3 آدمی تھے. جو سامنے انہوں نے رکشے کے آگے سامنے کیری ڈبہ کھڑا کر لیا اور آ کے دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ بدماش ہیں, یہ فلاں مکان ہے, یہ کہنے لگے. اور پھر بھائی کو گلیبان سے پکڑ کر نیچے اتار لیا. جب اس سے مارنے لگے تو ہم چھڑانے کے لیے نیچے اترے اور ہمیں بھی دھکے دینا شروع کر دی. اچھا, اور ہمارے دوپٹے بھی اتار لیے. اور پھر میں اس لڑائی میں آپ کے دوپٹے بھی اتر گئے, ہاں جی آپ بے پردہ ہو گئی. جی یہ بھابھی والی بات سچی ہے کہ انہوں نے پیسے نکالے ہیں؟ جی اگر کسی جگہ پہ قسم قرآن پہ بات آئے, آپ اٹھا لو گی جی کہ انہوں نے پیسے نکالے ہیں؟ جی. دوستو عجیب سی کہانی ہے. یہ جنڈا والا پولیس کر کیا رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آصف نام؟ जी नासिर सर. ناصر صاحب, چلو یہ تو ہو گیا آپ کا کیس. जी सर. اب میں نے سنا کہ آپ نے کل بدماشی بھی, آپ نے بھی بدماشی کی ہے. نہیں سر, ان کا کوئی کیری ڈبہ توڑ دیا ہے. سر میں تو بچے لے کے جاتا ہوں اور اسکول سے بچے لے کے آ رہا تھا واپسی پہ, اور سر مجھ پہ انہوں نے درخواست دی ہے. آج خود ہی اپنا ایک کیری ڈبے, ایک پک اپ کا نا سائڈ والا شیشہ توڑ کے آج ہم پہ درخواست دی ہے انہوں نے کہ جو ہم الٹا جو ہے نا, اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کر لیا ہمارا, اور یہ کہا کہ آج ہم تمہیں بتائیں گے درخواست کیسے دی جاتی ہے. اور ہمارے اچھا, یہ ساتھ بھی آپ کو کہا ہے انہوں نے؟ جی آج صبح کہا ہے انہوں نے. اچھا جی. اور انہوں نے سر اپنا ایک سائڈ کا شیشہ جو ہے, بیک سائڈ جو دکھاتا ہے شیشہ, وہ انہوں نے پک اپ کا توڑ کے سر آج ہم پہ درخواست دے دی ہے کہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ الٹا ہم تمہیں پھنسوا دیں کہ تم کیا کر لو گے ہمارا, اور ہمارا کیا بنا, آج تم لوگوں نے تھانے میں کیا اکھاڑ لیا ہمارا. سر یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے, ہمارا لہٰذا انصاف کیا جائے سر. نہیں, انہوں نے کیوں یہ کیا؟ اب سر یہ انہوں نے صرف مجھے دھمکانے کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ نہیں بنا, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے تھانے میں رپورٹ دی جاتی ہے. آپ چاہتے کیا ہو؟ سر انصاف چاہتے ہیں بس. انصاف تو چلو, انہوں نے آپ کا ایک دفعہ رکشہ روکا, آپ نے ان کی گاڑی روک کے توڑ دی ہے. سر میں نے انہیں کی بالکل گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. آپ صفائی دیتے ہیں جی اس بات بالکل کی؟ صفائی دیتا ہوں. قسم قرآن دیں گے قسم قرآن دیتا ہوں کہ آپ نے ان کی گاڑی نہیں کو سر, ہاتھ بھی نہیں بالکل لگایا؟ ان کی گاڑی کو اگر میں نے ہاتھ بھی لگایا, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سر چلو یہ وہ بات- ہاتھ تو نہیں کہتے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا مارا ہے آپ نے. نہیں سر, میں نے اگر ڈنڈا چھوڑو سر, ان کی گاڑی کے قریب بھی گیا ہوں. کل کہیں یہ کل کا واقعہ بتا رہے ہیں نا وہ؟ جی آج کا واقعہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آج کا. جی ہمارا اتوار والے دن کا واقعہ, ہمارے ساتھ 6-7 دن ہو گئے ہیں سر. آج ہم تھانے میں روزانہ جاتے ہیں, روزانہ شام کو ہم جاتے ہیں کہ سر ہمارا کچھ کریں, اور لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ صلح کر لو ان کے ساتھ تو بہتر ہے. نہیں تو کون ہم- کہتا ہے یہ بات؟ یہ سر چودھری ذوالفقار صاحب ہیں, ASI صاحب اور SHO صاحب نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ جو ہے نا صلح کر لیں تو بہتر ہے. ان لوگوں نے 10 بندوں کا نام دیا ہے, وہ 10 بندے جی قسم دیتے ہیں کہ یہ اس نے کوئی لڑائی نہیں کی. سر ہم بیوقوف ہیں کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ہماری بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا ہاں, سر. کوئی اپنی عزتوں کو ایسے تو جی سر. سامنے نہیں لاتا. جی سر, ہم مجبور ہو کے سر جو ہے نا اس حال میں پہنچے ہیں سر. جی سر.
اب مطلب جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملزم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف ایک جھوٹی درخواست دے دی، جی سر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس درخواست کے خوف سے جی سر، آپ ان کے ساتھ صلح کریں. صلح کر لیں. جی سر، ایسے آج ہی ہے. ہمیں بالکل شرعام کہا گیا کہ آپ لوگ صلح کر لو تو بہتر ہوگا. یہ اے ایس آئی ذوالفقار نے اور سر. ایس ایچ او نے، جی سر، جھنڈا والا نے. جی سر. بی بی آپ بیٹا یہ آپ کے بھائی نے واقعی آج ان کی گاڑی توڑی ہے؟ نہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو گھر میں بیٹھی ہو. نہیں بھائی جب بچے چھوڑنے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں گھر میں ابو کے ساتھ گھاس وغیرہ کٹا. اچھا مطلب جو ٹائم وہ کہتے ہیں یہیں گھر میں تھے. جی کیوں آپ کیا کہتی ہو؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. آپ کیوں رونے لگی ہو؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے ہیں؟ ہاں جی ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. اور یہ تو شکر ہے کہ ہاں جی انہوں نے چھوٹے بچے انہوں نے پھینک کے گئے، بچے بچ گئے. ہاں جی چھوٹے چھوٹے ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਂਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਫੀਡਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਸਫ نے. کیا چاہتی ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انصاف ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ. انصاف تو یہ آپ کا میاں بھی جیل جائے، وہ بھی جائے، اس نے بھی تو ان کی گاڑی توڑ دی ہے. ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ. دوستوں یہ ہمارے قانون کا ایک ایسا چہرہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں ہماری پولیس کیا کرتی ہے. یہ پولیس ملزم کو مدعی اور مدعی کو ملزم بنانے کی طاقت رکھتی ہے. اس کیس میں دیکھ لیجئے گا کہ کیسے ان خواتین کو، ان میری بیٹی اور اس میری بہن کو سر عام ان کے دوپٹے نوچے گئے، ان کے پرس سے پیسے نکالے گئے، ان کے میاں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ روڈ کے اوپر کی بات ہے جہاں پہ ہر وقت ٹریفک چلتی ہے، مگر آج یہ خود خوف زدہ ہیں کہ آج یہ مدعی سے ملزم بن چکے ہیں. ان کی درخواست کون سی تاریخ کی آپ کی؟ 7 تاریخ. 7 تاریخ کی ان کی درخواست گئی ہوئی ہے. آج تک اس کی نہ تفتیش مکمل ہوئی نہ کوئی کارروائی ہوئی. جناب ڈی پی او رانا طاہر رحمان صاحب، میں آپ سے خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ جھنڈا والا کے معاملات پر خصوصی نظر رکھیے گا. یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یار. یہ ناصر صاحب، جی سر. آپ اور وہ جو ملزم ہے وہ اسی گاؤں کے ایک جگہ کے نہیں ہیں؟ سر، ہم اس جگہ کے ہیں، وہ 40 چک کے ہیں، 7 والے چک کے ہیں. اچھا وہ 7 والے جی چک سر. کے ہیں. تو اگر آپ کی یہ کیوں اتنا کچھ ہو رہا ہے؟ مطلب عورتوں کے، ان میری ماؤں بہنوں کے دوپٹے نوچنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے جی سر. کہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سر انہوں نے خام خواہ سر ہمارے ساتھ کیا، صرف کیا کہ یہ کہا کہ تم نے رکشے کی سائیڈ کیوں نہیں دی. حالانکہ سر میرے ساتھ عورتیں تھیں، میں نے سائیڈ پہ کھڑا کیا رکشا، اور انہوں نے جان بوجھ کے سر میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. وہ ان کے دل میں کوئی بات تھی، کوئی رنجش تھی تو مجھے اکیلے میں کوئی بات کر لیتے تو سر الگ بات ہے. میری بیوی اور میری بہن کے ساتھ سر انہوں نے، اور انہوں کو میں نے کہا بھی، میں نے کہا کہ میرے ساتھ عورتیں ہیں، مجھے گندی گالیاں نہ دو. انہوں نے سر 3 بندے تھے، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا بہت زیادہ سر. میں کچھ نہیں کر سکا سر، میں اکیلا تھا. دوستو ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے. ڈی پی او صاحب، آپ کے لیے ان ہماری بیٹی اور بہن کی فریاد صرف آپ تک ہے. یہ تو شاید ڈی ایس پی کلور کوٹ تک بھی نہ جا سکیں، جو میں نے ان کی حالات دیکھے ہیں، کہ یہ جا کے اپنی فریاد کر سکیں. کسی ایک دوست کے توسط سے مجھے علم ہوا، میں خود چل کر ان کے گھر آیا، یہ ویڈیو لائیو چلا کر تمام دوستوں تک پہنچا رہا ہوں. یہ عجیب چھوٹے چھوٹے واقعات پر پولیس خود ملوث ہو جاتی ہے، ایک عام سے معاملے کو الجھا دیتی ہے. اگر ان کی اس درخواست پر فوری طور پر کارروائی ہو جاتی تو آج یہ ہو سکتا ہے کہ ملزمان اور مدعیوں کی صلح بھی ہو جاتی. مگر پولیس کیوں چاہے گی کہ کوئی معاملہ ختم ہو؟ پولیس معاملات کو الجھا کر اس سے اپنے مفادات حاصل کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ڈی پی او بکر اس پر فوری طور پر نوٹس لے کر کسی ایک ایماندار آفیسر سے ان کی تحقیقات کروا کر انہیں انصاف مہیا کریں گے. آپ کو جھنڈا والا پولیس پہ اعتماد ہے؟
नहीं सर, नहीं है? नहीं सर। अगर क्रूर कोट में हो जाए, बक्कर में हो जाए उन पे एतमाद है? जी सर। अच्छा, इन्हें स्वाय झंडा वाला के बाकी तमाम पुलिस पर एतमाद है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।